میں خوش آمدید، جہاں کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتی، دلوں میں اتاری جاتی ہیں۔ آج کی داستان صرف وقت نہیں بدلے گی، شاید آپ کی سوچ بھی۔ تو آئیے آنکھیں بند کریں، دل کھولیں اور سنیے آج کی کہانی۔ رات کی تاریکی زمین پر یوں چھا چکی تھی جیسے کسی نے پورا آسمان کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا ہو۔ شہر بخارا کی تن گلیوں میں ہلکی ہلکی روشنیوں کے سوا سب کچھ خاموش تھا۔ ہر دروازہ بند، ہر چراغ مدھم، اور ہر دل اپنے رازوں کے ساتھ سویا ہوا۔ لیکن اس گلی کے آخری سرے پر ایک چھوٹے سے خستہ حال مکان میں ایک ضعیف عورت اپنی جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، ہونٹوں پر دعا، اور دل میں ایک کرب چھپا ہوا تھا۔ یہ عورت آسیہ بی بی کہلاتی تھی، جس کا شوہر 5 سال قبل قحط کے دنوں میں فوت ہو گیا تھا، اور اکلوتا بیٹا نعیم صبح شام کی محنت سے گزر بسر کرتا تھا۔ نعیم کا خواب بہت بڑا نہ تھا، بس اپنی ماں کے لیے اتنا کمانا کہ وہ دوا لے سکے، 2 وقت کی روٹی آ جائے، اور چھت سے بارش اندر نہ ٹپکے۔ لیکن تقدیر نے شاید کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ نعیم ہر روز شہر کے بازار میں مزدوری کرتا، کبھی بوری اٹھاتا، کبھی گدھا گاڑی چلاتا، تو کبھی چوکی داروں کے لیے پانی بھر کر لاتا۔ لیکن آج کچھ عجیب ہوا تھا۔ صبح جب وہ گھر سے نکلا تو اس کے دل میں ایک بے چینی سی تھی، جیسے کچھ نیا ہونے والا ہو۔ بازار کے کنارے بیٹھے ایک فقیر نے اسے دیکھتے ہی پکارا، اے نوجوان، اللہ تجھے آزمائے گا، لیکن سونا دے کر۔ نعیم حیران ہو کر رکا، کیا مطلب؟ سونا؟ میرے جیسے فقیر کو؟ فقیر نے مسکرا کر ایک پرانا سا چمکتا کٹورا نکالا جو سونے کا معلوم ہوتا تھا، مگر اس پر گرد جم چکی تھی۔ یہ لے جا، اسے جہاں دل کرے رکھ دے، مگر یاد رکھ، سونے کے بدلے ایک سجدہ بھی قبول نہ کیا تو تجھ سے سب کچھ چھن جائے گا۔ نعیم نے ہنسی میں بات ٹال دی، لیکن فقیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے کٹورا لیا اور چل پڑا، سوچا کہ شاید کوئی تماشا ہے، اب پھر کوئی پاگل ہے جو سونا بانٹ رہا ہے۔ مگر جب اس نے پہلا قدم بازار کی طرف بڑھایا تو اس کی نظر اس کٹورے پر گئی۔ وہ واقعی سونے کا تھا اور بہت قیمتی معلوم ہوتا تھا۔ نعیم کی سانس رک گئی۔ اس نے فوراً اسے اپنے قمیض میں چھپا لیا اور ایک ویران گلی میں جا بیٹھا۔ دماغ میں خیالات کا طوفان تھا، کیا یہ اصلی ہے؟ اگر بیچ دوں تو کتنے درہم ملیں گے؟ ماں کے لیے دوا آ جائے گی، نیا گھر بن جائے گا،